ہمارا ملک جہاں کئی اور مسائل کا شکار ہے، جن میں مہنگائی، معاشی بدحالی، بڑے بڑے اداروں میں خسارہ، پانی اور بجلی جیسی بنیادی ضرورتوں کا فقدان، ملکی بجٹ کا خسارہ، قدرتی آفات سے تباہی، حکومت ان تمام حالات پہ قابو پانے میں قاصر نظر آتی ہے۔ مختلف محکموں کے فنڈ ریڈیوس کیے جا رہے ہیں، ملک کی تمام یونیورسٹیوں کے ریگولر فنڈز روک دیے گئے ہیں، اور امپلائیز کی تنخواہوں میں جو 50% اضافہ کا اعلان کیا گیا ہے وہ بھی روک دیا گیا ہے۔ پورے ملک کی 71 یونیورسٹیوں کے بجٹ روک دیے گئے ہیں، تمام امپلائیز سراپا احتجاج بن گئے۔ اسی سلسلے میں ایک پرامن احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں مہذب انداز سے پروفیسر حضرات نے خطاب کیا اور اپنا موقف بیان کیا، اور اچھی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ اس تمام احتجاج میں اسٹوڈنٹس کو شامل نہیں رکھا گیا تاکہ بدنظمی نہ ہو۔ ایک پرامن اور مہذب احتجاجی انداز پیش کیا گیا، جس میں ڈیمانڈ کی گئی کہ ہزارہ یونیورسٹی، مانسیرا اور دیگر تمام یونیورسٹیوں کے ملازمین کی تنخواہ کا 50% اضافہ بحال کیا جائے، ملک بھر کی تمام یونیورسٹیوں کے ریگولر فنڈ بحال کیے جائیں، اجمل خان اویسی اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور کو فوراً بازیاب کیا جائے۔ تاہم تمام امپلائیز اس بات پر متفق نظر آئے کہ ان کی ڈیمانڈ پوری ہونے تک یہ احتجاج جاری رہے گا، اور کسی صورت حکومت کا یہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ اگر ضرورت پڑی تو اس احتجاج میں اسٹوڈنٹس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یونیورسٹی کے پی این سے لے کے وائس چانسلر سارے یہاں پہ اس مسئلے کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور یہ بات طے ہے کہ جو وائس چانسلر صاحبان نے ڈیسائیڈ کیا ہے ان کا 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ ہمارا یہاں سے ایوان اختیار کے، ایوان اقتدار کے لوگوں کو ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ سارے پاکستان کی یونیورسٹیز جو وائس چانسلر نے ڈیسائیڈ کیا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں اپنے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ آپ سب لوگوں کا وہ ہے۔ ڈاکٹر حبیب صاحب نے جو کچھ فرمایا ان کی پوری تائید کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم کس لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں؟ ہماری یونیورسٹی کی فنڈنگ روک دی گئی ہے۔ 2 میٹنگز ہماری ہوئیں وائس چانسلر کی، وزارت خزانہ سے، پاشا صاحب سے، انہوں نے بڑے بلنٹلی ریفیوز کیا۔ کتنی ستم ظریفی ہے کہ یہ آ کے ہمیں دیکھیں، ہماری حالت کو دیکھیں۔ فنڈنگ جب روکتے ہیں تو مجھے اس بارے میں ایک شعر یاد آیا ہے کہ تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد۔ یونیورسٹیوں کی حالت یہ ہے کہ اب 50% ادھر سے آرڈر آتا ہے، فائنانس منسٹر اناؤنس کرتا ہے کہ 50% انکریز دیں۔ اس کے بعد ہم نے 2 مہینے کی میں نے کوشش، وائس چانسلر صاحب نے مہربانی کی، کسی یونیورسٹی نے، ایک عبدالولی خان یونیورسٹی اور گومج یونیورسٹی نے دیا، پھر ہم نے بھی دے دیا، باقی کسی یونیورسٹی نے نہیں دیا۔ اب انہوں نے ایک اور آرڈر آیا ہے، گورنر کا ڈائریکٹو ہے کہ ہمارے پاس فنڈ کی کمی ہے، سیلاب آ گئے ہیں، یہ وہ۔ بھئی ایک دفعہ جب اناؤنس بجٹ میں ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کیوں نہیں دیتے؟ اس کے علاوہ ہماری یہ نان ڈیولپمنٹ فنڈنگ ہماری روک دی گئی۔ ڈیولپمنٹ فنڈ ہمارے 90% جو پروجیکٹ ہیں، گرلز ہاسٹل ہے، ہمارے اکیڈیمک بلاک ہے، ہمارے پاس اکوموڈیشن نہیں ہے بوائز کے لیے، گرلز کے لیے، تو اس کے لیے 90% کام ہو گیا ہے، باقی ٹھیکیداروں کو وہ پیمنٹ نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ایچ ای سی نے فنڈنگ ہماری بند کر دی۔ تو یہ ہماری ستم ظریفی ہے، میں یہ کہہ رہا تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ اعظم خان صاحب کھڑے ہیں جو امپلائی ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ ہم نے یہاں دیکھا اور سنا بھی کہ آپ کی آل پاکستان جو ایسوسی ایشن ہے اس میں تقریباً تمام آپ کے امپلائیز متحد ہیں، پورے پاکستان کی یونیورسٹیز اس بات پہ متفق ہیں، لیکن اگر یہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے یہ حکومت نے نہ پوری کی گئی تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کی آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی کوریج دی. اگر میڈیا ان چیزوں کو کوریج نہ دے تو ظاہر سی بات ہے یہ کنویں کے مینڈک کے برابر ہوتا ہے تمام احتجاج تمام چیز. جیسے کہ آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ فل فلیج احتجاج ہو رہا ہے جی. انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ 63 سال سے دیکھیں کہ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے کمپلیٹلی اگنور رہا ہے, اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہم نے کوئی نمایاں ترقی نہیں کی. معمولی سے کرائسس بھی اگر ہمارے اوپر آتا ہے تو ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ہم اس کے ساتھ فائٹ کر سکیں. اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ یونیورسٹیوں سے تحریک ملتی ہے, انڈسٹری کو ملتی ہے, ریسرچ کو ملتی ہے, قوموں کی تعمیر ہوتی ہے. لیکن پاکستان کا جو آپ نظام دیکھ رہے ہیں 63 ایئر سے کہ فیڈرل بیسڈ ہے, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ قوم کو محکوم اور غلام سمجھا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان آزاد ہو گیا ہے تو اب ہماری پالیسیاں بھی آزاد ہونی چاہیے. ابھی جو نیا کرائسس ہے اس میں ایچ سی کی انڈیپینڈنٹ یا آٹونومس ادارے کو اپنے طور پہ فنڈنگ کر دی ہے. ظاہر سی بات ہے بجٹ میں اس کے لیے اپنے طور پہ ایلوکیشن ہو جاتی ہے. پھر آٹونومس ادارے ہیں یونیورسٹیز, وہ اپنی پرائرٹیز خود طے کرتے ہیں کہ ہم نے اسکالرشپ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اسی طرح فیکلٹی کو کیسے کرنا ہے, ایڈمنسٹریشن کو کیسے دیکھنا ہے. تو اس لیے اس پہ گورنمنٹ کا چیک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ملک کے سب سے کریڈیبل لوگ جو ہوتے ہیں وہ یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں جو قوموں کی تعمیر کرتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ابھی جو 50% انکریز آیا ہے, ظاہر سی بات ہے امپلائی جو ہے 1 سال تک محنت کرتے ہیں اور ایوان بالا کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنی سروسز دی ہیں, اس کے اگینسٹ میں ہماری یہ چیز ہمیں آئے گی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے گورنر صاحب جو ہیں, جبکہ ہمارے چانسلر ہیں, ان کو اور لوگوں کے ساتھ فائٹ کرنی چاہیے تھی اور ہمارے لیے فنڈنگ کا انتظام کرتے. انہوں نے الٹا یونیورسٹی پہ یہ کٹ لگا دیا اور باقاعدہ ہماری ایچ سی کو جو ہے وہ باؤنڈ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی جو 7 ارب روپے جو کہ بجٹ میں میرے خیال 22 ارب روپے ایلوکیٹ ہوئے تھے اور جس کی 15 ارب جو ہیں ریلیز ہو گئے تمام 72 یونیورسٹیز کو, اور جو 7 ہیں ارب جو ہیں اس کے لیے مطالبہ ہے. تو ظاہر سی بات اگر وہ ریلیز نہیں ہوگی تو ہم فیکلٹیز کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے, کیسے ریسرچ ہوگی اور کیسے یہ لوگ آؤٹ پٹ کریں گے. جبکہ بدقسمتی سے اس قوم کو پھر واپس, جبکہ دنیا 21ویں صدی میں جا رہی ہے اور ہم آج بھی ٹماٹر اور آلو کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. جو اچھی بات نظر آئی یہ صرف امپلائیز یہاں جمع ہوئے ہیں, انہوں نے اسٹوڈنٹس کو ٹچ نہیں کیا اور مہذب قوموں کی طرح ایک بہت مہذب احتجاج کر رہے ہیں. یہ آواز اوپر تک پہنچانے کے لیے ہزارہ.com کے ساتھ رہے گا. اللہ حافظ.